أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم درود شریف پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، کل ہم نے سورہ رحمان میں سے اللہ تعالیٰ کی دھمکی بھری 7 آیتیں سنی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو دھمکی دیا ہے اور تنبیہ کی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو ورنہ تمہارے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج کی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، چونکہ ایک طرف مجرمین کا تذکرہ تھا کہ مجرموں کے ساتھ قیامت میں کیا برتاؤ ہوگا، جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سنیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرما برداری کے لیے کہتے ہیں تو فرما برداری کے بدلے میں کیا دیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو جہنم سنایا ہمیں اور بہت دھمکی بھرے انداز میں سنایا، تو اگر مانیں گے تو کیا ملے گا، تو اس کے بارے میں ان آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اصل میں سورہ رحمان کے اندر 2 طرح کی جنت کا تذکرہ ہے، ایک ہے وی آئی پی لوگوں کے لیے جنت اور ایک ہے عام قسم کے لوگوں کے لیے جنت۔ وی آئی پی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے یہاں، ہمارے یہاں تو زیادہ دولت والے، زیادہ شہرت والے، زیادہ بڑا مقام والے، گاڑی گھوڑے والے، ایسے لوگوں کو ہم لوگ وی آئی پی کہتے ہیں۔ پیسے جس کے پاس زیادہ ہیں اس کو وی آئی پی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں وی آئی پی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس دولت و شہرت ہو۔ اللہ کے یہاں مالداروں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے یہاں عزت داروں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے یہاں شہرت والوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے یہاں حیثیت ان لوگوں کی ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ لوگ وی آئی پی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، ایسے لوگوں کے لیے جنتان، 2 جنتیں، 2 طرح کے باغات ہیں۔ اور اس کے بعد کئی آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ تو اوپر والے وی آئی پی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ابھی اس کے اندر کیا کیا ہیں وہ چیزیں بڑے مختصر میرے بزرگوں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو جنت کا شوقین ہوگا، ہاں، جو جنت کا شوق رکھتا ہے، جنت کا طلب رکھتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی جس چیز کی طلب رکھتا ہے اسے غور سے سنتا ہے۔ اسی لیے جنت کا تذکرہ شاید پہلی بار آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے سنیں۔ تو پہلی قسم کے لوگ جو وی آئی پی قسم کے اللہ کے یہاں ہیں، یعنی جو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، وہ یہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ ڈرے گا کوئی بھی بندہ تو اس سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا متقی لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں،
ان لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رہتا ہے، ہمیشہ وہ خوف کھاتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات سے ڈراتے رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے زندگی میں کوئی خطا ہو جاوے کہ اللہ کے یہاں پھر جہنم کے مستحق ہو جاوے۔ تو ایسے ڈرنے والے جو 24 گھنٹے کی زندگی میں ڈرتا ہے تو یقیناً ان سے اچھے اعمال ہوتے ہیں، ان کی محنت اچھی ہوتی ہے، لہذا وہ جنت کے VIP قسم کی سیٹ کے مستحق ہیں۔ بہترین، ہمارے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اچھے ہوٹل کا نام 5 اسٹار رکھا گیا، تو یہ 5 اسٹار ہوٹل میں کیا کیا ملتی ہیں؟ آدمی اپنے حساب سے سہولت سوچتے ہیں وہ ملتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ملتی ہے۔ جب جنت کا تذکرہ بخاری شریف میں ہمارے حضرت شیخ پڑھا رہے تھے تو حضرت نے پڑھانے کے بعد شروعات میں کہا کہ سوچو، تم اپنے دماغ میں سوچو، کتنا سوچ سکتے ہو، تم کو کیا کیا چاہیے۔ تو ہم لوگ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہمارے حضرت نے کہا کہ سوچ لیا؟ تمہارے جو سوچ ہے نا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم چھوٹے موٹے لوگ بس ہم یہ سمجھتے ہمارا ایک تاج محل ہو، بس یہی زیادہ سے زیادہ سوچیں گے، اس کے اندر سوئمنگ پول ہو، زیادہ سے زیادہ اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ سونے کے پلنگ ہو، یا اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت 2 طرح کی ہے، ایک جنت سونے سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر سونے کی ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز چاندی کی یا دوسری چیز کی نہیں، ہر چیز سونے کی ہے، اور ایک جنت ہے جس میں ہر چیز چاندی کی ہے۔ تو ہماری سوچ یہ ہو سکتی تھی کبھی کہ ہم یہ سوچتے کہ ہمارے ٹوائلٹ میں جو نل لگا ہوا ہے وہ بھی سونے کا ہو؟ ہم تو یہ سوچیں گے بھی نہیں، لیکن یہاں ہماری سوچ سے اوپر ہے کہ ہر چیز جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ دل نے کبھی محسوس کیا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، ایسی ایسی چیزیں جنت میں ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اے لوگوں دوڑو جنت کی طرف، اے لوگوں جنت کی طرف دوڑو۔ کوئی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ایسی جنت ہے۔ انشاءاللہ آج تو بہت مختصر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کل آئندہ پوری طرح سے ہم آپ کے سامنے صرف اور صرف جنت کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلی قسم کے جو VIP قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ہر چیز ڈبل ہے۔ عام قسم کے لوگوں کو جو جنت ملے گی، چونکہ عام قسم کے لوگوں کے دل میں وہاں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کبھی ڈر بھی جاتے ہیں کبھی نہیں ڈرتے ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، ہمیشہ ہمارے دل میں یہ ڈر نہیں رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم سے خطا ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم سے کچھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہاں اتنا ہے کہ 24 گھنٹے کی کسی گھڑی میں ہمیں ڈر لگتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تو یہ جو ہم نے معافی مانگی اللہ سے، اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے بھی جنت ہے، تو وہ دوسری قسم کی جنت ہے۔ لیکن پہلی قسم کی جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے 2 چیزیں، ہر ایک چیز 2 ہیں وہاں پر، لہذا جب 2 چیزیں ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے میرے جن و انس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہوں گے۔ ہاں جنات، جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جنات کے اندر بھی نیک لوگ موجود ہیں، جناتوں کے اندر بھی برے لوگ موجود ہیں، لہذا دونوں کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن حساب دینے سے دنیا میں ڈر کر اچھے اعمال کر رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں۔ کیا ہے اس کے اندر؟ ذواتا افنان۔ اس VIP قسم کے جنت کی پہلی صفت ہے کہ اس کے اندر ایک دم گھنے جھاڑیاں ہیں،
گھنے بولے تو ایسی جھاڑ کہ جس کے اندر ٹہنیاں ایسی گھنی ہو کہ ایک دم چھتے کی طرح اس نے گھیر رکھا ہو۔ آپ کسی وادی میں شاید گئے ہوں گے یا آپ نے کبھی فوٹوز دیکھے ہوں گے، بعض وادی دنیا میں ایسی ہیں کہ اس میں صرف جھاڑ ہیں اور رنگ برنگ کے پتے اور اس کے اندر پھول ہیں، کتنا خوشنما اور خوبصورت لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ صرف نام ہے کہ یہ خوبصورت چیزیں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ صرف نام ہے، حقیقت تو اس کی جنت میں دیکھو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صرف نام ہے، ہم آم کے نام الگ الگ لیتے ہیں، یہ صرف نام ہے، یہ حقیقت والا آم نہیں ہے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ وہاں آموں کی لذت کیا ہوتی ہے، جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں۔ تو یہ جو جھاڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض بہترین خوبصورت تصویر آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لیں، نیچرل کو دیکھیں تو کتنا، نیچر کو دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی جنت فرماتے ہیں ذوات افنان، گھنی جھاڑیوں والے باغات ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں تو دیا ہی ہے، جنت میں بھی دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہو گئی پہلی صفت، یہ ہے کہ باغات ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ایسی گھنی جھاڑیاں ہیں۔ جب گھنی جھاڑیاں ہیں تو اس کے سائے بھی گھنے ہیں، آدمی سایوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت میں سایہ دار جھاڑ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جنت میں اتنا بڑا جھاڑ اور درخت ہے کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑے پر سوار گھوڑے کو تیز بھگاتا ہوا 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سایہ دار درخت ہے، ایک نہیں کئی ایسے درخت ہیں۔ یا دوسرا قول یہ ہے، دوسرا مفہوم اس روایت کا یہ ہے کہ 100 گھوڑ سوار ایک مرتبہ اس جھاڑ کے اس درخت کے سائے میں چلیں گے تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ درخت کی ایک وہاں کی خوشنما اور منظر ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ جنت جب باغات ہیں تو آدمی باغات کے اندر پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی ہو تو اور مزہ ہے، کہ ایک تو باغات کے سایوں کی ٹھنڈک ہے، اوپر سے جب پانی ہے تو پانی کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرماتے ہیں فیہما عینان تجریان، اس جنت کے اندر 2 نہریں ہیں جو بہہ رہی ہیں۔ یہاں 2 نہریں ہیں، روایت کے اندر ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی کہ اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور اسی طرح سے شراب، ایسی شراب جس سے نشہ نہیں آئے گا اس کی نہریں ہیں۔ تو یہ 4 طرح کی نہریں جنت میں بہہ رہی ہیں۔ جنت ہر ایک چیز، دنیا کی چیزیں نہ سمجھیے کہ دنیا میں جو یہ بہہ رہا ہے ہمارا گھٹا پربا ریور یہ والا ہے، ایسا نہیں۔ جنت کی نہریں، کسی کے بارے میں آیا اس کا نام سلسبیل ہے، کسی کے بارے میں آیا اس کا نام تسنیم ہے، کسی کے بارے میں آیا کہ اس کا نام جنات عدن ہے۔ الگ الگ بہت بہترین چیزیں میرے بزرگوں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو وہ 2 نہریں ہیں، دونوں بہہ رہی ہیں۔ نہر ہو، بہتی ہوئی ہو، ایک تو نہر ہونا خود خوبصورت ہے، باغات کے اندر اگر نہر ہو جاوے تو خود خوبصورت ہے، خوشنما لگتا ہے، لیکن اس کے پانی دھیرے دھیرے ابل کر بہہ بھی رہے ہوں تو اور خوبصورت ہے۔ تو جنت کے اندر دونوں باغات ہیں، باغات کے ساتھ ساتھ یہ نہریں بہیں گی۔ اس کے ساتھ فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کے ڈبل مزے ہیں۔ یعنی اس میں قرآن تو اتنا کہتا ہے، روایات میں ہے کہ ایک پھل کے 70 مزے بدلیں گے۔ ایک مرتبہ کھایا اس کا ایک مزہ ہے، ایک ذائقہ ہے، دوسری بار کھایا اس کا مزہ الگ، تیسری بار کھایا اس کا مزہ الگ، چوتھی بار کھایا اس کا مزہ الگ۔ گویا کہ ان پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ذائقوں میں بنا دیا ہے۔ دنیا کی چیزیں ہمیں تصور نہیں کر سکتے ہیں، جنت میں وہ چیزیں ہیں۔ تو اسی فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جنت میں ہر طرح کی پھل، ہر ایک پھل 2 طرح کے ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے جن و انس تم اپنے رب کی ان نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
मुत्तकीन, ये तो हो गए जन्नत। अब जन्नत, खाली जन्नत से हमें क्या मिलेगा? जन्नत के अंदर कुछ ठहरने की जगह हो और जन्नत में बैठने की जगह। अब बागात हैं, बाग में सारे के सारे बस नहरें बह रही है, फल है। अच्छा, आगे की आयत में है, उसको भी यही जोड़ा जाए कि वजनल जन्नतैनि दान, जन्नत के फल जो हैं झुके हुए होंगे। रिवायत में लिखा है कि आदमी सोया हुआ होगा तो भी जन्नत के फल को अपने पास देखेगा, उठे के बैठेगा तब भी उसके पास होगा वो फल, और खड़े हो जाएगा तब भी वो फल उसके पास होगा। यानी उसको फल तोड़ने में दुनिया की तरह चढ़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया की तरह कोई लकड़ियां लेकर या किसी और चीज के आले के जरिए से जैसे फल तोड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां सोए सोए भी वो अपने हाथों से फल तोड़ सकेगा। ऐसे अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। वहां गर्मी नहीं है, वहां सलामती है, वहां सुकून है, वहां ठंडक है, वहां अल्लाह का नूर है, वहां मजे की जिंदगी। तो उसके बाद ये हुए, उसके बाद अब हमारे लिए कि हमारे रहने का कैसा इंतजाम है। फरमाया मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, कि जन्नती ऐसे बिस्तरों पर टेक लगाए होंगे, ऐसे तकियों पर टेक लगाए होंगे कि उन तकिए का अस्तर, जो अस्तर है वो अस्तर जानते नहीं, अस्तर कपड़ा जो मतलब मामूली सा कपड़ा होता है जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, असल तो ऊपर वाले कपड़े की हैसियत है, अस्तर तो यूं ही लगा दिया जाता। तो अस्तर के बारे में फरमाते हैं बेहतरीन रेशम के बिस्तर और तकिए के अस्तर होंगे। तो मतलब जब अल्लाह ने सिर्फ अस्तर को रेशम का बनाया है तो उसके ऊपर के कपड़े कैसे होंगे, उसके ऊपर की चीजें कैसी खुशनुमा होंगी, कितने मजे की चीजें होंगी, वो हम सिर्फ सोच सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि अल्लाह हमें जब वहां पहुंचाएंगे तो हमें वो चीज देखने को मिलेगी। तो फरमाया कि ये जन्नती लोग, जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, वो मुत्तकीन टेक लगाए होंगे ऐसे बिस्तरों पर कि जिनके अस्तर ओ रेशम के हैं। वजनल जन्नतैनि दान, और सारे फल उसके झुके झुके होंगे। बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन निअमतों को झुटलाओगे। फीहिन्न कासिरातुत तर्फ लम यतमिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वल जान, बिस्तर भी लगे हैं, जन्नत भी है, बागें भी हैं, फूल भी हैं, झाड़ियां भी हैं, और दूध की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं, आब ज़मज़म की नहरें हैं, और उसके बाद जो हम चाह रहे हैं वो सब मिले। लेकिन हमारे बाबा आदम को जब वहां उस चीज के बगैर सुकून न मिला तो हमें कैसे मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए भी, जैसे तुम्हारे बाबा के लिए हव्वा का इंतजाम किया था, तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने इंतजाम किया है। फिहिन्न, उस जन्नत के अंदर ऐसी पाक बाज, पाक दामन, अफीफा औरतें हैं जो अपनी निगाहें झुकाने वाली हैं। कासिरात तर्फ, उनकी निगाहें झुकी हुई हैं, खाली झुकी हुई नहीं है। लम यतमिथहुन्न इंसुन, उनको कभी किसी इंसान ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी इंसान ने भी हाथ नहीं लगाया, और उसके बाद न किसी जान यानी जिन्नात ने हाथ लगाया है। गोया के खालिस अल्लाह ने जन्नतियों के लिए वो बना कर रखा है। हूरों को अल्लाह ने बना कर रखा है। ये हूर क्या चीज है? हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक बयान हमने सुना था, बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जन्नत का मजा सुनने में आता ही नहीं, जन्नत तो सुनते हैं अरब वाले। हज़रत फरमाते मैं एक जगह बयान कर रहा था तो अरब में एक बुड्ढा टेक लगाए बैठा हुआ था, दीवार के अंदर एकदम टेक लगाए हुए, आंख बंद करके सो के सुन रहा था बयान। जब हमने हूर का तज़किरा किया, तो वो अरे भाई थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए। तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं जब हमने उसको हूर का तज़किरा किया तो बुड्ढा उठा, हूर वो बोलते हुए। फिर उसके बाद जब हमने उसके और जन्नत के हूर के सिफात गिनाए, उठ के बैठ गए। हूर, तो हूर क्या चीज है अरब को पता है।
استغفر اللہ. فیہن قاصرات الطرف. مزہ ختم ہو گیا بیان کرنے. چلیے ہم کو کام کرنے دیجئے، کل سنیں گے. ٹھیک ہے، آج یہاں تک رہنے دیجئے، کل سنیں گے. ٹھیک. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. سننا چاہیے. جنت کا تذکرہ ہے تو اس پہ ہنسنے کا نہیں، سننے کا اور اس سے شوق پیدا کرنے کا. ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمارا گھر جنت ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، واپس ہمیں جنت میں جانا ہے. تو اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ چاہے کافر لوگ مذاق اڑاتے، کہتے 72 حور کے پاس بھیج دیا. تو ان کو کیا پتا جب قیامت میں جہنم میں جب وہ جلیں گے اور ہم 72 حوروں کے پاس ہوں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ سچ تھا یا جھوٹ تھا. آج انہیں مذاق اڑانے دیجئے. ہم اگر مذاق اڑانے لگے تو پھر ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم کہ میرے آقا نے کیا بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. 14ویں کے چاند کی طرح پہلی جنت میں جماعت کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اس کے بعد دوسری جماعت جنت میں داخل ہوگی تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو اس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی تفسیر ہیں اور روایتوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. جب ایسے حالات آتے ہیں نا دماغ سے ساری باتیں نکل جاتی ہیں. صحیح بات ہے، ایسا نہیں. ہم سبق پڑھانے والے لوگ ہیں. سبق پڑھانے کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں کلاس کے اندر کہ ذرا بھی کوئی بچہ کھانسی کرے یا جمائی لے لے تو استاد کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے الدرس کالصلاۃ، نماز کی طرح سبق ہوتا ہے. یعنی نماز میں جیسے بک بک نہیں کر سکتے، کھانسی زیادہ نہیں کر سکتے، جمائی نہیں لے سکتے، ایک ٹانگ اٹھا کے دوسرے ٹانگ بیٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے، 4 زانوں نہیں بیٹھ سکتے، اسی طرح سے سبق کے اندر ہوتا ہے. تو سبق کے اندر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہاں پڑھایا جاتا ہے. ذرا بھی کوئی گڑبڑ کرے تو پھر زبردست لگتا ہے. اور ہم نے اپنے اساتذہ کو، ہمارے حضرت شیخ کو بھی دیکھا ہم نے، اگر کوئی طالب علم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کر دے تو بس مختصر پڑھا کر چلے جاتے تھے. دیکھو جو کچھ آدمی پڑھ کے آتا ہے سنانا چاہتا ہے سب نکل جاتا ہے. خیر وہ بھی ایک کام تھا، کرنا تھا، کر دیا انہوں نے. وہ کل کی تیاری ہے. تو جنت کے تذکرے کے بارے میں جو سب سے اہم تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حور ان کو ملیں گی جنتیوں کو تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جو جنت میں بیویاں ملیں گی، اپنی بیوی ہوں گی وہ الگ، ان کی خوبصورتی تو جنت کی حور کی خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی جو بیویاں ہیں ان کی خوبصورتی جنت کی جو حور ہوں گی ان سے کئی گنا زیادہ ہوں گی. دنیا میں تو ہمیں لگتی ہے یار کو کالیاں مل گئی، کیسی اجڑی ہوئی رہتی ہے، ایسی ویسی، یہ سوچتے ہیں ہم. لیکن بعض لوگوں کی بیوی تھوڑی سج کر میک اپ کے ساتھ، ورنہ اکثر بیویاں میک اپ کے ساتھ رہتی ہی نہیں. جب ان کو فنکشن میں جانا رہتا ہے تب میک اپ کرتی ہیں. 1 گھنٹے تک شوہر کو کہتی ہیں باہر ٹھہرو ہمیں آ رہے ہیں، بھی تیار ہو رہے ہیں. تو وہ تھوڑی بہت خوبصورت بنتی ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورتی دیں گے، ایسی خوبصورتی دیں گے کہ ان کے گال میں آپ کو آپ کا چہرہ نظر آئے گا. جی اپنی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جنت کی حور کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب جنتی کو جو حور ملیں گی اس حور کے اوپر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے. کتنے؟ 70 جوڑے کپڑے ہوں گے. ہمیں 1-2 پہنے تو گرمی لگ رہی ہے، تراویح میں کبھی ادھر ایسا کر رہے ہیں کبھی ادھر ایسا کر رہے ہیں، کبھی کھول کے پھونک رہے ہیں، کبھی پنکھے کے نیچے جا رہے ہیں. لیکن جنت میں نہ گرمی نہیں ہے، وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں جس سے تکلیف ہوگی.
تو جنتی حوروں کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، اس کے باوجود بھی اس کے پنڈلی کے اندر، یا پنڈلی یہاں سے یہاں تک تو پنڈلی بولا جاتا ہے، تو پنڈلی کے اندر اتنی خوبصورتی ہوگی کہ ان 70 کپڑوں کے باوجود بھی اس کے پیر کے گوشت کے اندر سے ان کا گودا نظر آئے گا۔ یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کیسی خوبصورتی ہے ان کی، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت پتھر کی طرح سفید ہیں، والمرجان، اور ان کے اندر صفائی ہے۔ دو پتھر ہیں، دونوں کے اندر، ایک کے اندر خوبصورتی ہے، ایک کے اندر سفیدی ہے، تو دونوں کو ملا کر اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں صفات جنت کی حوروں کی ہوں گی۔ 70 جوڑے کپڑے کے اندر، پاؤں کے اندر کے گودے کے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کی عورتیں، ان کے گلے میں جو موتیاں ہوں گی، ایک موتی کی تھوڑی سی جھلک اگر دنیا میں دکھا دی جاوے تو دنیا مشرق سے مغرب تک سورج مدھم پڑ جاوے، اس جنت کی حور کی موتی کی ایک چھوٹی سی جھلک سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر وہ دوپٹہ اپنی تھوڑی سی لہرا دے تو پوری دنیا، پوری روئے زمین خوشبودار ہو جائے۔ ایسی خوبصورت اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں چیزیں سجائی ہیں، بنائی ہیں۔ شرط یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈرنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا قیامت میں حساب دینا ہے۔ اسی لیے وہاں حساب دینا ہے، اس سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا ہے کہ اللہ بغیر حساب کے کہے کہ جاؤ جنت میں مزے کرو۔ اور جنت کیا چیز ہے، بس ایک آخری روایت سورۃ الدہر آج آئی ہے، انشاءاللہ کل اس کی بھی تفسیر ہوگی۔ سورۃ الدہر کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا بیان فرمایا ہے۔ پڑھے ہر جمعہ کو یہاں ہمارے ماشاءاللہ ہماری مسجد میں فجر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ سورت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب وہ سورت نازل ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک کالے کلوٹے صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے حضور کے پاس، وہ اللہ کے نبی سے ایسے ہی سوال کیے جا رہے تھے۔ ہوتے نا بعض لوگ کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بھائی بس اب بند کرو، تم نے بہت سوال کر کے حضور کو ستا دیا، میں نے تھکا دیا حضور کو۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رہنے دو، ان کو سوال کرنے دو۔ اس کے بعد آپ پر سورہ دہر آج پڑھی گئی نہیں، پہلی رکعت میں تراویح کی وہ سورت پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی گئی، تو اس کے بعد وہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر جنت کا ایسا بہترین تذکرہ ہے کہ وہاں شراب ملیں گے، اور وہاں لوگ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت معصوم سے موتیوں کی طرح لڑکے آ کر خدمت کر رہے ہوں گے، فرشتے آ کر خدمت کر رہے ہوں گے، شراب کے جام سے جام ملیں گے، اللہ پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ دنیا کی شراب کو ہاتھ نہ لگانے والوں کو اللہ جنت کی شراب پلائیں گے، اور جنہوں نے دنیا کی گندی شراب کو ہاتھ لگایا ان کو جہنم کے داروں میں جہنم کے بیج پلائیں گے، جہنم کے اندر جلنے والوں کے خون پلائیں گے۔ اسی لیے میرے بزرگوں کو فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت میں رب کے ہاتھوں سے شراب پینے ہیں جنت کے، یا جہنم کا خون پینے ہیں۔ فیصلے کی جگہ آج نہیں، آج عمل کی جگہ ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی بیٹھے پوچھ رہے تھے، وہ سورت نازل ہوئی، حضور نے پڑھ کر سنایا، جیسے ہی جنت کا تذکرہ آیا وہ کالا کلوٹا صحابی چیخ مارا اور انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے اس ساتھی کو جنت کے شوق نے موت دی۔ جنت کا شوق ہمیں نہ شوق ہے، ہمیں سنے بھول جائیں گے، ہمیں شاید آپ میں یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے جنت کے بارے میں کچھ بھی تو سنا ہے۔ اے صحابہ کرام تھے، حضور نے فرمایا خوشخبری دینے والے کون لوگ ہیں؟ جنت کی خوشخبری لو، ان کے اندر ایسی ایسی خوشنما چیزیں ہیں، وہاں سکون ہے، وہاں نور ہے، وہاں خوبصورتی ہے، وہاں راحت ہے، وہاں آرام ہے، وہاں تکلیف نہیں ہے، وہاں نہ گرمی ہے نہ دھوپ ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں اللہ کی زیارت ہے، اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ صحابہ نے رسول اللہ ہم لیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہو انشاءاللہ اللہ تم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو صحابہ کرام تھے جنت کے
متلاشی پہ تلاش کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں بھی جنت کا شوق نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس کی کہیں بھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما